حضرات جی محتشم، یہ جو کرسیوں پہ مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہے، یہ بس وہی مہمان بیٹھے جن کو میرے شیخ کریم پاک نے باقاعدہ بلایا ہوا ہے۔ باقی مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے جائیں۔ بہت شکریہ۔ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ جو رسی لگی ہوئی ہے اس کو کراس نہ کریں، بلکہ جو باقاعدہ شیڈول کے مطابق ہے اس کے مطابق اگر آپ ادھر آنا چاہیں تو وہ جب سرکار تشریف لائیں گے تو پھر زیارت کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح چلے گا، تو انتظامیہ سے تعاون فرمائیے گا۔ حضرات ذی محتشم، علامہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، وارث علوم غزالی زمان، شیخ الحدیث حضرت علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما ممتاز مشائخ، علماء اور ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے جیت مشائخ، امائے دین، مہمانان اور زعمائے ملت، بالخصوص اسٹیج پر دربار عالیہ جبہ شریف شیخ واحد شریف کے زیب سجادہ پیرزادہ مقبول احمد ہاشمی صاحب سجادہ نشین دربار فتحیہ قادریہ جلال پور پیر والا جناب صاحبزادہ میاں حسین احمد قادری، صدر العلماء حضرت علامہ
सैयद मोहम्मद रमज़ान शाह साहब फैज़ी, डिवीजनल अमीर जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजन, हज़रत साहिबजादा सैयद अली रज़ा शाह सज्जादा नशीन गढ़ी शरीफ, जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब के नायब नाज़िम आला मौलाना अब्दुल रहीम साहब सईदी, जनाब साहिबजादा अजीज़ रसूल सिद्दीकी, हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद सलीम सईदी खानपुर, हज़रत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा सैयद मोहम्मद जावेद सईद काज़मी साहिब और जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध के नाज़िम आला फाज़िल मुहतशम हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी साहब। इसके अलावा उलमा की कसीर तादाद सामीन में भी मौजूद है, स्टेज पर भी मौजूद है। और अगर मैं अस्माए गिरामी तफसील से लेना शुरू करूं तो ये महफिल इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हजरत वाला के हुक्म के मुताबिक हदिया अकीदत के लिए मुमताज़ नात खान जनाब मुनीर हुसैन हाशमी सईदी, जनाब मुनीर हुसैन हाशमी सईदी हदिया अकीदत व गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। बारगाहे हुजूर नबी ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेट सेक्रेटरी हमेशा सदर महफिल का पाबंद होता है, मजमे का नहीं। मुझे 46 साल का अल्लामा सैयद मोहम्मद जहांगीर शाह साहिब सईदी खतीब इस्लामाबाद, अल्लामा सैयद मोहम्मद सिद्दीक शाह साहब बारखान बलोचिस्तान और हज़रत मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम सईदी साहिब इस्लामाबाद। इसी असना में जो और मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाएंगे मैं उनके अस्माए गिरामी माइक पर लेने की सआदत हासिल करूँगा। एक ज़रूरी ऐलान ये समाअत फरमाए कि स्टेज की पिछली तरफ ग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ बेकायदगी के साथ पार्क की गई हैं, जिससे इंतज़ामी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेहरबानी फरमाएं, जो यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं बाहर भी काफ़ी जगह है, वहाँ पर ले जा कर के इसको पार्क कर दें और रास्ता क्लियर करें, ताकि इंतज़ामी एतबार से जो हमारी गाड़ी बाहर से आ रही है उस मुबारक के इंतज़ाम के सिलसिले में उसको दिक्कत न हो। ये मुझे इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म हुआ है, जो मैं ऐलान आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। जी, मोहतरमुल मकाम मोहसिन अहले सुन्नत साबिक़ वफाकी वज़ीर अलहाज मोहम्मद हनीफ तैयब साहब तशरीफ़ लाए। मुमताज़ नात गो शायर सिदारती अवार्ड याफ्ता जनाब मोहम्मद अमीन साजिद सईदी हदिया मनकबत बहुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह ताला अलैह पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। जनाब मोहम्मद अमीन साजिद सईदी। मनकबत के अंदशार पेश करने से पहले मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का शेर अपने शेख तरीक़त के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि खशखश जिन्ना कदरना मेरा मेरे साहिब नू वड्याइयां, खशखश जिन्ना कदरना मेरा मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साइयां। मनकबत के शेर हैं किबला डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब कि 37 माह है और तेरा शेख गिरामी, 37 माह है और तेरा शेख गिरामी, अब्दाल वली देने को आए हैं सलामी। वो शख्स ज़माने में मुक़द्दर का धनी है, वो शख्स ज़माने में मुक़द्दर का धनी है, मिल जाए जिसे राज़ी दौरान की गुलामी। और हो कादरी चिश्ती या कि हो साबरी निस्बत, हो कादरी चिश्ती या कि हो साबरी निस्बत, है रंग सईदी पे चढ़े रंग तमामी।
کردار میں گفتار میں کردار میں دیکھو، کردار میں گفتار میں کردار میں دیکھو، ہر حسن میں ہے جلوہ نما رومی و جامی۔ اور بڑا اہم شعر ہے کہ 2 سال کے بعد عرس میں آئے ہیں کرم ہو، 2 سال کے بعد 2 سال کے بعد عرس میں آئے ہیں کرم ہو، دامن تہی لائے ہیں غلامان سعیدی۔ اور نہ گردش ایام کی اب دھوپ کا ڈر ہے، نہ گردش ایام کی اب دھوپ کا ڈر ہے، چادر تیرے فیضان کی سر پہ جو ہے تھامی۔ اور عمر بھائی شعر ہے کہ دریوزہ گری آپ کی جس شخص نے کی ہے، دریوزہ گری آپ کی جس شخص نے کی ہے، بخشا ہے اسے آپ نے پھر اوج دوامی۔ اور پیغام رسالت ہے کیا عام جہاں میں، پیغام رسالت ہے کیا علامہ ڈاکٹر صدیق صاحب، پیغام رسالت ہے کیا عام جہاں میں، ہیں شیخ میرے عشق محمد کے پیامی۔ میں راضی دوران کے تکلم پہ ہوں قربان، میں راضی دوران کے تکلم پہ ہوں قربان، ہر دل میں اترتی گئی خوش خلق کلامی۔ اور وہ گردش دوران کی کبھی خوف نہ پائے، وہ گردش دوران کا کبھی خوف نہ پائے، مل جائیں جسے بن جائیں غزالی زمان جس کے بھی حامی۔ اور قبلہ میرے شیخ گرامی قبلہ مظہر سید قاری صاحب کہ ہے دور نگر میرا زیارت سے ہوں محروم۔ اب تو میں زیارت کر رہا ہوں، میں حاصل پور سے یہ شعر لکھا ہے اس وقت، ہے دور نگر میرا زیارت سے ہوں محروم، خوش بخت سعیدی سبھی ملتان کے مقامی، ہو مظہر و سجاد یا حامد ہو کے راشد، ہو مظہر و سجاد یا حامد ہو کے راشد، سب آپ کی تصویر ہے فرزند تمامی۔ اور مقطع دیکھیے، ہے ارشد و طاہر بھی تیرے حسن کا پرتو، ہے ارشد و طاہر بھی تیرے حسن کا پرتو، ساجد انہیں کرتا ہے سحر شام سلامی۔ 37واں ہے عرس تیرا شیخ گرامی، ابدال ولی دینے کو آئے ہیں سلامی۔ ماشاءاللہ جناب محمد امین ساجد غزالی زمان محدث اعظم حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد ظفر حسین سعیدی، جو جماعت اہل سنت سندھ کے رہنما ہیں اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ گوٹ کی مدرسہ انوار الاسلام کے محتمم علامہ مفتی محمد عبد الکریم سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند صاحبزادہ مولانا محمد طاہر سعیدی تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات اسٹیج پر تشریف لائیں، عذراء کرم انتظامیہ میں سے کوئی معاون مجھے ان کے اسماء گرامی لکھ کر عطا فرماتا رہے تاکہ میں ان کے نام یہاں لینے کی سعادت حاصل کرتا رہوں۔ میں استدعا کرتا ہوں شاعر ابن شاعر ممتاز قانون دان جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ ممبر سنی سپریم کونسل جماعت اہل سنت پاکستان ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ ان سے پیش کر ان کے والد گرامی حضرت ممتاز العیشی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ان کی اجازت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ممتاز العیشی کے یہ چند اشعار ان کی منقبت میں سے کہ کرے انوار کاظمی، جنت نشیں ہے پے کرے انوار کاظمی، احمد سعید کاظمی
सरकार काज़मी। जन्नत नशी है पैकर अनवार काज़मी, अहमद सईद काज़मी सरकार काज़मी, राज़ी दौरा और गज़ाली असर नौ, राज़ी दौरा और गज़ाली असर नौ, वो हामिल फसाहते गुफ्तार काज़मी, इल्म व अमल की बज़्म में आईना कमाल, इल्म व अमल की बज़्म में आईना कमाल, वो पुख्ता अज़्म साहिबे किरदार काज़मी, वो पुख्ता अज़्म साहिबे किरदार काज़मी, शेखुल हदीस जाने विलायत खतीब खास, कारी साहब की बोला शेखुल हदीस जाने विलायत खतीब खास, वारफ्तगीए शोखिए इजहार काज़मी। और आखिरी अशार है तालिबाने हक के लिए गाम गाम पर इरफानो इल्म दी का मेयार काज़मी, और असलाफ की मिसाल सरे असरे हाजिरा हैं मार्फत के महरम असरार काज़मी। माहे सयाम और शबे कद्र की है गोद, आराम कर रहे हैं सुकून बार काज़मी। और ये शेर हालात हाजरा के मुताबिक है। हुजूर जानशीन गज़ाली ज़मा की तवज्जो खास के लिए कि जब भी हुआ है हमको मसाइल का सामना, जब भी हुआ है हमको मसाइल का सामना, काम आए हर मकाम पर हर बार काज़मी। रहमतुल्लाह अलैह। मोहतरम जनाबे वसीम मुमताज एडवोकेट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्दा क़द्रीवती अदरिकनी या रसूलल्लाह। दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा कायद हुज़ूर क़िबला गाही सैयदी व सनदी क़िबला सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी मददुल्लाह अली, मेरे पीर मुर्शिद की इल्मी मिरास के वारिस हुज़ूर क़िबला व काबा सैयदी अरशद सईद काज़मी मददुल्लाह अली, मेरे कायद जिन्होंने हमें काफ़िलाए इसको मस्ती में शामिल किया था, अंजुमन तलबा इस्लाम के बानी हज़रत हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब जो मरकज़ी नायब अमीर हैं जमात अहले सुन्नत के, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, हाज़रीन मोहतरम, ये अपने शाख करीम की बारगाह में चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि आग ही का बहता दरिया मुर्शिदी अहमद सईद, आग ही का बहता दरिया मुर्शिदी अहमद सईद, अर्ज़ मुल्तां का उजाला मुर्शिदी अहमद सईद, अर्ज़ मुल्तां का उजाला मुर्शिदी अहमद सईद, वो गज़ाली का सराफा मुर्शिदी अहमद सईद, वो गज़ाली वक्त का वो राज़ी दौरा लक़ब, इल्म हिकमत का सराफा मुर्शिदी अहमद सईद। और देख लो तफ़सीर अल-बयान जाके अल-बयान, इल्म कुरान का हवाला मुर्शिदी अहमद सईद, इल्म कुरान का हवाला मुर्शिदी अहमद सईद। और साबरी चिश्ती के वो हो कादरी राह सलूक, पेशवा है देखो यकता मुर्शिदी अहमद सईद।
عصر حاضر میں امام دین وہ شیخ الحدیث، عصر حاضر میں امام دین وہ شیخ الحدیث، ایک گرام آیا خزینہ مرشدی احمد سعید، ایک گرام آیا عصر حاضر میں امام دین وہ شیخ الحدیث، ایک گرام آیا خزینہ مرشدی احمد سعید، دیکھنا امروہ سے وہ چاند بن کر آ گیا، دیکھنا امروہ سے وہ چاند بن کر آ گیا، سرزمین اولیاء کا مرشدی احمد سعید، دیکھنا امروہ سے وہ چاند بن کر آ گیا، سرزمین اولیاء کا مرشدی احمد سعید، اور فیض کا ہے باب انوار العلوم دینیہ، فیض کا ہے باب انوار العلوم دینیہ، روشنی کا استعارہ مرشدی احمد سعید، روشنی کا استعارہ مرشدی احمد سعید، اور حضرت مختار ہوں یا حضرت والا خلیل، حضرت مختار ہوں یا حضرت والا خلیل، آج سے کامل ہے انہی کا مرشدی احمد سعید، اور قافلہ جب تک رواں ہے اہل سنت کا یہاں، قافلہ جب تک رواں ہے اہل سنت کا یہاں، ہیں یقیناً آپ زندہ مرشدی احمد سعید، قافلہ جب تک رواں ہے اہل سنت کا یہاں، ہیں یقیناً آپ زندہ مرشدی احمد سعید، آپ کا مظہر جگر گوشے ہیں سارے آپ کے، آپ کا مظہر جگر گوشے ہیں سارے آپ کے، آپ کا فیضاں ہے ایسا مرشدی احمد سعید، اور عرض کیا ہے کہ سایہ افغن، عرض کیا کہ آپ کے مسند نشیں ہیں حضرت مظہر سعید، آپ کے مسند نشیں ہیں حضرت مظہر سعید، آپ کا ہے ان میں جلوہ مرشدی احمد سعید، آپ کا ہے ان میں جلوہ مرشدی احمد سعید، اور علم و عرفان کا حوالہ سیدی ارشد سعید، علم و عرفان کا حوالہ سیدی ارشد سعید، آپ کا ہے فیض سارا مرشدی احمد سعید، اور ہے قیادت جن کو زیبا وہ ہیں اب حامد سعید، ہے پسر کا خوب شہرہ مرشدی احمد سعید، اور جو مسائی کر رہے ہیں حضرت طاہر سعید، آپ کا گویا ہے صدقہ مرشدی احمد سعید، جو مسائی کر رہے ہیں حضرت طاہر سعید، آپ کا گویا ہے صدقہ مرشدی احمد سعید، اور سایہ افغن غم کے ماروں کے لیے سرکار ہیں، سایہ افغن غم کے ماروں کے لیے سرکار ہیں، غم کے ماروں کا مداوا مرشدی احمد سعید، سایہ افغن غم کے ماروں کے لیے سرکار ہیں، غم کے ماروں کا مداوا مرشدی احمد سعید، اور ہے تصرف 400 یہ کاظمی سرکار کا، ہے تصرف 400 یہ کاظمی سرکار کا، ہے مریدوں کا سہارا مرشدی احمد سعید، ہے مریدوں کا سہارا مرشدی احمد سعید، یہ وسیم بے نوا سال حلف خاص کا، یہ وسیم بے نوا سائل حلف خاص کا، دیجئے لنگر سے ٹکڑا مرشدی احمد سعید، سایہ یہ وسیم بے نوا سائل حلف، ماشاءاللہ حضرات محترم ممتاز قانون دان جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ اپنے مرشد طریقت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے، اسی اثناء میں اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے سکھر صوبہ سندھ سے ہمارے مہمانان گرامی جناب غیاث الدین قادری صاحب، پانی چیئرمین میلاد مصطفیٰ کمیٹی اور ممبر المصطفیٰ ویلفیئر کمیٹی سندھ، حاجی محمد یاسین سعیدی، سرپرست تنظیم السعید آغا تابش خان سعیدی، ناظم اعلیٰ تنظیم السعید، اور ممتاز سیاسی اور سماجی رہنما
जनाब मियाँ मोहम्मद रज़ाक साहिब वाइस चेयरमैन बैतुलमाल मेंबर ज़िला कौंसल मुल्तान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। और हकीकत ये है कि इस इज्तिमा में सामीन में ऐसी नामवर बरगुज़ीदा शख्सियात मौजूद हैं जो इंतहाई गोशा नशीनी के साथ यहाँ पर बैठकर हुजूर ग़ज़ाली दौरान के उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। तो मैं अब इस्तदा करता हूँ हमारे हुजूर ग़ज़ाली ज़मां के मुरीद हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब सईदी बाग़ व बहार खानपुर के फ़र्ज़ंद गिरामी मौलाना मोहम्मद आसिफ सलीम सईदी सिर्फ़ मुख्तसर वक्त के लिए जो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया है इज़हार ख़याल फरमाएंगे। इसके बाद मैं दूसरा ऐलान करूँगा। जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ सलीम सईदी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तो इन किस्सा मुख्तसर। अहबाब जी वक़ार, हमारी खुशबख्ती है, बुलंद बख्ती है कि हम सब हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां राज़ी दौरान के कदमों में हाज़िर हैं और उनके फ़र्जंदान हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं कि जिनकी ज़ियारत करके हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। कोई खिताबत के गौहर नहीं दिखाने, सिर्फ़ दुआ का सवाली बन के हाज़िर हुआ हूँ। सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करूँगा, क्योंकि उलमा, बुज़ुर्ग और शेख़ करीम के सामने गुफ्तगू करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक ये है कि अगर कोई गलती हो जाए इस्लाह हो जाती है, और दूसरा ये है अगर बात अच्छी हो जाए तो दुआ हो जाती है। तो मैं इस्लाह के लिए हाज़िर हूँ और दुआ तो हमारे अक़ीदे की जान है। मालिक कायनात ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। फरमाया ए महबूब, चढ़ते दिन की कसम और छा जाने वाली रात की कसम। महबूब का ज़िक्र सुनकर, सरकार की शान सुनकर जिसका ईमान ताज़ा हुआ है वो मोहब्बत के साथ कह सकता है सुभान अल्लाह। फरमाया वद्दुहा, ए महबूब चढ़ते दिन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब छा जाने वाली रात की कसम। मेरे महबूब के ग़ुलामों, इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है कि दुहा से क्या मुराद है और लैल से क्या मुराद है। मैं एक तफसीर अर्ज करता हूँ। फरमाया दुहा से मुराद है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़ाहिरी। इल्म ज़ाहिरी क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का ढब सिखाया, सलीका अता फरमाया, शरीयत मुतहरा अता फरमाई कि हमने ज़िंदगी गुजारनी किस तरह है। अगर कारोबार करना है तो उसका अंदाज क्या होना चाहिए, और अगर हमने शादी करनी है, इज़्दवाजी ज़िंदगी हासिल करनी है, तो फिर हमारा तौर तरीका क्या होना चाहिए। और मेरे महबूब के ग़ुलामों, फरमाया औलाद हो तो फिर उसके हकूक़ क्या है, अगर वालिद है तो उसके हकूक़ क्या है। इस तरह जो शरीयत मुतहरा अता फरमाई मेरे महबूब करीम के ग़ुलामों, ये है इल्म ज़ाहिरी। इसीलिए मेरे मालिक ने फरमाया वद्दुहा, ए महबूब तेरे इल्म ज़ाहिरी की कसम। और इल्म बातिनी क्या है? मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, फरमाया इल्म बातिनी ये है कि मेरे आका की बारगाह में कोई ग़ुलाम, कोई नौकर, कोई शख्स
آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میرے آقا کریم اس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس شخص کے سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور میرے آقا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ تو ارادہ کیا لے کر آیا ہے، منصوبہ کیا بنا کر آیا ہے۔ ویسے آواز نہیں آئی، مرشد کریم کی زیارت کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے محبوب کریم کے غلاموں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کا ذکر حضور غزالی سماعت کر کے اپنے سماعت کو تازہ کیا کرتے تھے، اپنے دل کو سکون دیا کرتے تھے، بلکہ حضور غزالی سماعت راضی دورہ مرشد کریم شیخ الاسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب آپ کے سامنے ہوتا، آپ عشق میں محبوب کا ذکر سن کر آنسو بہاتے۔ تو میرے محبوب کریم کے غلاموں، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے علم ظاہری کی قسم، علم باطنی کیا ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کریم کے غلاموں، کوئی شخص حاضر ہوتا ہے، میرے آقا دیکھ کر فرماتے ہیں تیرا ارادہ کیا ہے، تو کیا ذہن لے کر آیا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیے۔ کیونکہ صحابہ کا تو عقیدہ تھا نا، اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو آقا کی بارگاہ میں، اگر کوئی دکھ پہنچتا تو آقا کی بارگاہ میں، اگر بے قرار ہوتے تو قرار لینے کے لیے آقا کی بارگاہ میں آتے، اگر بے سکون ہوتے تو سکون کے لیے آقا کی بارگاہ میں آتے۔ آقا کے دربار میں بیٹھے ہیں، آقا کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام کیسے آئے ہو؟ حضور ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ جو جملہ بول رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے محبوب کے غلاموں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور سننا میرے محبوب کا علم باطنی کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرے غلام جو سوال کرنے کے لیے تو آیا ہے، یہ سوال تو کرے گا یا تیرا سوال بھی میں بتا دوں کہ تو پوچھنے کیا آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر سوال بھی بتا دے جواب بھی عطا فرما دے تو پھر تو کمال ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا سن سوال تیرا بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کا حل بتاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو پوچھنے آیا ہے خیر اور شر کے بارے۔ میرے محبوب کریم نے سوال بھی بتایا اور پھر اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے علم ظاہری کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیرے علم باطنی کی قسم۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسرا فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد ہے محبوب کا چہرہ انور، لیل سے مراد ہے زلف عنبری، اور چہرہ انور کون سا چہرہ انور، کیسا چہرہ انور؟ میرے محبوب کے غلاموں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا کا وہ چہرہ ہے، ایسا چہرہ انور ہے، ایسا پیارا چہرہ ہے جس طرف میرے آقا چہرہ پھیر دے قبلہ اس طرف بن جاتا۔ اے محبوب تیرے علم ظاہری کی قسم، واللیل اذا سجا، تیرے علم باطنی کی قسم۔ حضرات محترم مولانا محمد آصف سلیم سعیدی صاحب خطاب فرما رہے تھے قبل اس کے کہ جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اکرم سعیدی صاحب کو دعوت خطاب دوں۔ یہ حضور یہ منقبت حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ممتاز شاعر جناب مذاق العیشی مرحوم نے حضور غزالی زماں کے وصال کے فوراً بعد 24 جون 1986 میں کوئٹہ سے لکھ کر بھیجی، جس کی ایک ہی کاپی میرے پاس موجود ہے، اور میں حضرت شیخ الحدیث قبلہ علامہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کو، جہاں حضور غزالی زماں کے کئی کلمی نوادرات اور تصاویر جو صرف اور صرف میرے پاس موجود ہیں، اور یہ منقبت بھی صرف میرے پاس ہے یا ان کے گھر میں موجود ہوگی، تو یہ منقبت بھی
حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا تو یہ منقبت سماعت فرمائیں۔ اس کے چند اشعار جناب مذاق العیشی جو مرید تھے حجت الاسلام حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طویل منقبت چند اشعار، اس کے بعد حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی کا خطاب دل نشیں۔ عبدالحکیم صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور حضرت قبلہ مولانا مطاع مصطفیٰ چشتی اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت فرمائے۔ ان دو استادوں نے مجھے کہا تھا تمہارے باپ کی مسند ہے، اپنے باپ کی مسند کو خود سنبھالو اور آؤ اور بیٹھو۔ اس وقت سے میں نے حدیث پاک پڑھانا شروع کی، آج مجھے پڑھاتے ہوئے 37 سال گزر گئے۔ ہاتھ بھی بلند ہو جائے اور آواز بھی بلند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف جا کر حدیث پڑھا لینا ایک کام کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب صبح میں اٹھنا، مطالعہ کرنے کے بعد جامعہ میں جا کے پڑھانا، اور جامعہ میں پڑھانے کے بعد پھر لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، ان سے ملاقات کرنا، 2 3 بج جاتے ہیں، بسا اوقات تو 3:30 اور 4 بھی بج جاتے ہیں ملاقاتیں کرنا، اور اس کے بعد پھر آ کر پھر کہیں پر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ کہیں پروگراموں پر جاؤں۔ پیارے ساتھیوں، یہ پورا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ میں آپ لوگوں کے پروگراموں پر پورا نہیں اتر سکا۔ آج بھی الحمدللہ ہزاروں پروگرام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں خدا نہ ہمارے پاس آ جائیں، لیکن جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار لوگوں کی تعلیم جو ہے وہاں پر جا کے پڑھانا در حقیقت ایک پیسے کی قربانی دینا ہے، اور یہ کہ وہاں پر جا کے وہاں پر پڑھانا در حقیقت اپنے من کو مارنا ہے کہ نہیں یہیں پر بیٹھنا ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں پروگرام پر جب نکلتے ہیں تو ایک دن 1 لاکھ روپے بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 50,000 تو کہیں گیا ہی نہیں نا، 1 لاکھ روپے بھی ہو جاتا ہے ایک پروگرام کے اندر۔ لیکن سب کو چھوڑ کر جو انواروں میں بیٹھا ہوں، یا تو یہ ہے نا کہ بندے کو پتہ نہ ہو، جب اس کو پتہ ہے کہ پیچھے پیسے انتظار کر رہے ہیں، یا تو یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو اچانک ہو جائے، ایسا معاملہ تو نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیچھے پیسے انتظار کر رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں جا رہا بندہ۔ اب آپ ادھر اندازہ کیجیے میرے ساتھیوں، ہفتہ وار جہاں پر ایک عظیم الشان محفل ہوتی ہے، 8-8 ہزار تک بندہ اس میں ہوتا ہے۔ اس محفل میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس محفل کے لیے ہم کوئی چندہ نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے چندے کے لیے اسے کہا کہ اس کے لیے چندہ کر کے لے کر آؤ یا چندہ کرو اس کے لیے، قطعاً نہیں۔ وہ محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں ہے، اس کے لاکھوں روپے جو ہیں، بلکہ ایک سال کے اندر کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ حضور غوث پاک کا خزانہ ہے جہاں سے خرچ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے درود پاک باقاعدہ لکھے بھی گئے اور لوگوں نے پڑھے، لوگوں کے زبانوں پر جاری ہیں، جگہ جگہ پر جاری ہیں۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، رب کا کتنا بڑا کرم ہے میرے اوپر۔ اب دیکھیں اور فرمائیے اس میں کیا ہوتا ہے، درس بخاری ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اور اہل سنت کے موقف کے بالکل عین مطابق میں تمام کی تمام چیز درس دیتا ہوں، اس میں کوئی لچک نہیں رکھتا ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس طرح لوگ گالی گلوچ پر برا بھلا کہنے پر آتے ہیں، ہمارا طریقہ نہیں، نہ میرے شیخ کا طریقہ، نہ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ وہاں پر پیارے ساتھیوں الحمدللہ ہر جمعے صرف یہ نہیں ہے کہ لنگر تقسیم ہو گیا، ہزاروں لوگ جو آئے ہیں وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا، الحمدللہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تیسری بات کیا، باقاعدہ ذکر ہوتا ہے۔ اب تو ذکر شروع ہے نا اس کے اندر، پیارے بھائی وہ ذکر جو ہوتا ہے وہ تو اس وقت منظر ہی اور ہو جاتا ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور ذکر جب ہوتا ہے اس وقت منظر ہی اور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں غور کیجیے، مکمل انتظام انصرام
ایسا سکون کے ساتھ کہ صرف 3.5 منٹ میں یا 3 منٹ میں ہزاروں بندوں کو ایک دم سے لنگر تقسیم ہو جانا، یہ کیا حضور غوث پاک کا یہ لگتا ہے یہ اس مرشد کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم کا فیضان جاری ہے، صحیح بات یہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں غور فرمائیے، یونیورسٹی کا معاملہ ہے، یونیورسٹی کے بعد آخر میں کرتا ہے، اور اب دیکھ کے غور فرمائیے جگہ جگہ پر مدارس کے لیے ہم نے معاملات کیے، اور جتنے قریبی لوگ ہیں سب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ گندم میں خود خرید کے رکھتا ہوں اپنے مدارس کے لیے، کہ آخری 4 مہینے میں پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں، 1,000 من گندم 1400 من گندم خرید کے رکھتا ہوں، کہ آخری مہینوں میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھا گندم دی جاتی ہے، اسے گندم بڑی مہنگی ہوتی ہے، اور پیارے ساتھیوں ہر مہینے جو ہے وہ لاکھوں روپے جاتے ہیں، اور یہ اب تو الحمدللہ پوری ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے، سارا سلسلہ ہے۔ میں نے دیکھی، اور ایک اور بڑی عظیم آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں، الحمدللہ یہاں ملتان شہر میں ہم نے ایک اور 2 کام کیے ہیں۔ ایک کام یہ کیا کہ بہادر پور میں میرے چھوٹا بھائی طاہر ہے نا، اس کی زمین تھی 6 کنارے، اس پر میں نے خود ادارہ بنایا، اس کے بعد جو تھا اس نے تو لگا ہی دیا نا، ٹھیک ہے نا، جب اس کا ختم ہو گیا تو میں نے کہا میں بناتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں میں نے خود ادارہ بنایا خواتین کے لیے، الحمدللہ اس ادارے کی باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہو گیا، الحمدللہ وہ ادارہ جو ہے وہ جناب چل رہا ہے، تو ابھی آپ کو دکھاؤں گا، یا آخری بات کروں گا، دکھانے والا معاملہ آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، ادارہ بن رہا ہے، اس کا افتتاح ہو گیا الحمدللہ، پچھلے رمضان مبارک میں اس کا افتتاح ہوا، اور ایسا عظیم شان، اور وہاں پر خواتین کی ادارہ ہے، میرے گھر سے الحمدللہ بہترین مفسرہ ہیں، انہوں نے تفسیر ہم سے پڑھی الحمدللہ، اور تفاسیر پڑھی، اور میرے شیخ کی تقاریر سنی، اور اس کے علاوہ باقاعدہ درس نظامی کی کتابیں انہوں نے بیٹھ کر جامعہ اسلامیہ عربی انوار میں انہوں نے پڑھائیں، اور پڑھانے کے بعد اب اس قابل ہیں، بہترین تفسیر کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک سپارے کی تفسیر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے میں کر کے مکمل کر دیتی ہے۔ وہاں پر الحمدللہ ملتان شہر کے چوٹی کے خواتین ہیں جو دنیا داری کے حساب سے ہیں، اور وہاں پر جناب یہ ہر رمضان شریف کے اندر یہ پیر منگل اور بدھ 3 دن مسلسل یہ کام ہوتا رہا۔ اب دیکھ کے غور فرمائیے، اور میں آپ سے کروں جامعہ اسلامیہ عربی انوار کے جو یہاں پر بنات ہے ہمارا، جو کدھائی روڈ میں جو مدرسہ تھا ہمارا، جسے ہم نے مدرسہ جو بنات بنایا، اس کے اوپر 3 بڑے ہال بنائے ہیں، 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ ان 3 بڑے ہال میں اب ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے، اب وہ کیا ہے، وہ یہ کہ اصل تک تو بچیوں کی پڑھائی ہوتی ہے، بچیوں کی چھٹیاں ہوتی ہے 4 بجے، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سے وہاں پر آن لائن کلاسز جو ہیں وہ ہمارے مدرسین لیں گے۔ آپ کمپیوٹر خریدیں، میں آپ سے دھندا نہیں کر رہا پیا، ابھی کوئی دھندے کی بات نہیں، کمپیوٹر وغیرہ ہو جائیں گے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں ابھی وہاں کے لیے کمپیوٹر خریدنے ہیں، آن لائن کلاسز کا اجرا الحمدللہ ہم نے اساتذہ ہائر کر لیے، سارا سلسلہ ہو گیا۔ اب دیکھ کے غور فرمائیے، دیگر ہمارے مدارس میں تنخواہوں کا مسئلہ بنتا ہے، امید رجوع کرتے ہیں، جو ہمارے جامعۃ السعید ہیں بالخصوص، ان کے لاکھوں روپے الحمدللہ مدارس کے یہاں سے جاتے ہیں، اور ایک اور بڑی بات، بہت بڑا کام ہوا جو کہ 100 یونیورسٹیوں کے مساوی ہے، 100 یونیورسٹیوں کے مساوی ایک بڑا کام ہوا، وہ یہ کہ ایک ترجمہ قرآن جو کہ یہ دوسرے لوگ لے کر آنا چاہتے تھے، جنہوں نے کہ حامی بھائی سے کہا تھا کہ جناب جی آپ اس کو نافذ کریں، اور انہوں نے جان چھڑائی تھی، ان کو کہا کہ چلو بھائی اسمبلی میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈال دیا سارا معاملہ، اور اس کے بعد انہوں نے جناب علی انہوں نے حامی بھائی کے پیچھے پڑے اور الزامات کی بچھاڑ کر دی، اور کیا سے کیا ہوا، وہی معاملہ یہ جو ہے آج سے تقریباً 4 سال پہلے دوبارہ سے وہ نصاب کو نافذ کرنے کے لیے کر آئے، تو میرے خود وزیر یہ بلیغ الرحمان سے خود تو میں ہوئی، اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لے کر آئیں گے، پھر اس کے خلاف میں نے ایک کتاب لکھی جو کہ ہے کہ طائرانہ نظر، دین فاؤنڈیشن کے نصاب مطالعہ قرآن مجید پر طائرانہ نظر،
जब वो मैंने लिखी फिर मामला ठप हो गया। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने कोशिश की, फिर मैंने उनसे कहा था अगर आप इससे करेंगे, अब सोशल मीडिया का दौर है, देखिए हम करते क्या हैं आपके साथ। फिर उन्होंने बाकायदा मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक कमेटी बनाई उसमें, और हर बड़ी बात जमाते जो हैं जनाबी उन्होंने वहाँ से बंदे लिए। एक विफाकुल मदारिस देवबंदियों से बंदा लिया, मौलाना मंजूर अहमद साहब मैंगल, और उन्होंने जनाबी जमात इस्लामी से लिया, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को लिया, और ये कि उन्होंने सलफियों से लिया, और आले तशय्युओं के विफाक से लिया, तंजीम मदारिस हमसे लिया, हम मेरी तरफ से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब मेरा इनाम दिया, और ये सारा मामला हुआ। और उसके बाद वहाँ पर उनके 2-3 और ही बंदे थे, उनके साथ सिर्फ अकेले मैंने उस निसाब पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस निसाब में कोई भी एक बात भी ऐसी नहीं आई प्यारे भाइयों जो कि तुम्हारे मसलक के खिलाफ। माशाअल्लाह। अब देखिए गौर कीजिए हुआ क्या हुआ। ये प्यारे साथियों के वहाँ पर उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह मुझे खरीद लें, किस तरह आपके लिए फलाने होटल में कमरा बुक कराया जा रहा है, आने जाने का किराया दिया जा रहा है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरे पास ठहरने की बड़ी जगह है। हमने भी आज मैं खुद बबांगी तो एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, जो कि मैं आज तक मैंने छुपाई रखी थी उनसे, उन तक बात पहुँच जाएगी, कोई बात नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या हुआ ये कि वहाँ पर जनाबी अली हमारे पीर भाई हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो कि करोड़पति अरबोपति लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ, जब मैं जाता वहाँ मुल्तान वहाँ पर पहुँचता, मैं उनसे कहता बाबा अपनी गाड़ी मुझे मेरे हवाले कर दो। उस गाड़ी में बैठता उधर जाता, वो देखते हैं मौलवी उतर के आ रहे हैं 3-4 करोड़ की गाड़ी से, ये तो करोड़ों से कम है, अरबों से कम है, नहीं मानेगा, इसको काबू करना मुश्किल काम है। ये बंद करो बाबा, इसको ये क्या मुश्किल है, इसको अब जरा देखते रहो और फरमाइए। उन्होंने कहा कि ये इस मौलवी को काबू करना मुश्किल काम है। फिर मुझे उन्होंने टीएडी देने की कोशिश की, मैंने कहा कोई टीएडी नहीं, मेरे पास मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, अपने खर्चे बजाता रहा, अपने खर्चे बनाता रहा। और इस पर मैंने अंदाजा किया, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब बैठे हुए हैं, हमने अंदाजा किया है इस पर हमारा कुल खर्चा के उलमा को बुलाना, मीटिंगें करना, किताबें लेना, देखना, सारा सिलसिला करना, और उन दिनों में 5-5 दिन की हमें छुट्टी करके बैठना, महीने के अंदर 10-10 दिन की भी बातों का हदीस पाक का सब पढ़ाया और आके बैठ गया, काम करना, कहीं और ना जाना। हमने अंदाजा किया तकरीबन 3 साल के अंदर हमारे 1.5-2 करोड़ रुपए का मेरा खर्चा हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। कोई टीएडी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया उनसे। एक नारा लगा दे, मौसमे अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर मज़ालिए जमात शेख रफ़ी साहब तफसीर हज़रत अल्लामा साहब सैयद अरशद शाह साहब आमीन। ऐसे मुख्तलिफ किताबें लिखी, मुख्तलिफ पंफलेट लिखे। यहाँ पर जो किताबें जो हमारी बिकती हैं वो तो इसलिए जाहिर बेचनी पड़ती हैं, पढ़ने से मुराद है कि इस तरह तो बंदा नहीं देता ना हर एक को। लेकिन जहाँ पर जाता हूँ, आप लोग यहाँ पर हजारों लोग गवाह होंगे इस बात की कि मेरी डिग्गी से उसी तरह मेरी किताबें छपी की छपी निकलती हैं, पूरे के पूरे जनाब थब्बे के थब्बे निकलते हैं। हाँ भाई ये फलाने जगह पे इलाके में कश्मीर में दे दो, रहीम यार खान में दे दो, बहावलपुर में दे दो, फलाने स्कूल में दे दो, फलाने कॉलेज में दे दो, लियाकतपुर में दे दो। इस तरह जगह जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ तकरीबन हमने अंदाजा किया है कि कई करोड़ों की किताबें हमने मुफ्त तकसीम की हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे साथियों अब देखिए गौर कीजिए, अब हमने एक और काम भी किया है। हमने ये किया है कि हमने ना उलमा की एक टीम बनाई और उसमें हमने अपने शेख की किताबों को एक असर नौ और बहुत सारी चीज़ मवाद ऐसा जब तक शायद नहीं हुआ, उसके लिए अब हम लोगों ने काम शुरू किया। और एक बहुत बड़ा जिम्मेदार काम किया, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख की निगाह, सुभान अल्लाह प्यारे भाइयों, ये उनकी निगाह है जिनकी निगाह को, ये उनकी निगाह है जिनके दादा की निगाह को हजरत अली की आंखों को मेरे आका ने लौब दहन पिलाया था। उन्होंने जो तर्जुमा किया, हमारा तर्जुमा करने के साथ लफ्ज़ी तर्जुमा साथ किया। यानी साथियों कुरान पाक का लफ्ज़ी तर्जुमा जो करता है बा मुहावरा नहीं होता, जो बा मुहावरा करता है लफ्ज़ी नहीं होता।
उन्होंने कहा नहीं, मैं हर लफ्ज़ का तर्जुमा भी करूंगा और जनाबी अली मुहावरा भी करूंगा। ये मुझे पता नहीं था कि उनकी निगाह आज के ज़माने को देख रही हैं कि आज स्कूलों के अंदर जब वो कहते हैं कि हमें लफ्ज़ी तर्जुमा चाहिए, तो अब वो जनाब अहले सुन्नत में कुछ लोगों ने काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शेख के गज़ाली ज़बान के तर्जुमे को लफ्ज़ी तर्जुमे में ढाला है। कई सिपारे हो चुके हैं, छपकर इंशाअल्लाह एक सिपारा पर मंजर आम पर आने वाला है। मेरे साथ उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमारे उलमा इस चीज़ से वाकिफ नहीं थे। एक दफ़ा काम किया, मैंने कहा ये गलत हो गया, देखो ये गलत हो गया, फिर काम किया, फिर मुफ्ती हसन साहब हैं, मौलाना अकबर साहब हैं, मौलाना अकरम साहब हैं और दीगर और हमारे असातिज़ा कराम हैं, उन्होंने मिलकर हमने बिठाया। प्यारे भाई बार बार 3 महीने के बाद जाकर अब उनका ध्यान सेट हुआ है कि इस तरह करना है काम। अल्हम्दुलिल्लाह कई सिपारों का पर काम हो चुका, लफ्ज़ी तर्जुमा हो चुका है उनका। यानी वो ये है कि ऊपर कुरान पाक की आयत है, नीचे मेरे शेख का बामुहावरा तर्जुमा है, उसके नीचे जिस लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो लफ्ज़ लिख कर उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा है। सुभान अल्लाह। मेरे साथियों, इसके लिए कोई कंधाम नहीं कर रहे आपसे, बल्कि मैंने ये कहा कि जो हमारा साथी ये करके देगा उसको मैं एक सिपारे के 10,000 रुपये पेश करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, 3 लाख रुपए में पूरा कुरान पाक होता है, कोई समझ नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। हौसला न करते जाने। मेरे भाई उधर देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर हमने बेशुमार और भी काम किए। इसमें आप अगर देखिए यूनिवर्सिटी का काम किया, अभी और भी लिखिए, मैं उसको पेश नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी का काम किया। मेरे साथियों, जब मैं फर्द वाहिद उठा था इस बात के लिए, ठीक है ना, और एक बात ध्यान में रखना, सच्ची बात कहता हूँ, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, ये मेरा अकीदा है, अकीदा। ये जितने भी मैंने काम किए हैं ना, अगर खुदा की कसम अगर इस बाबा की अगर दुआ मेरे साथ ना होती ना मैं नहीं कर सकता। प्यारे भाई, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है जो कि सही सरपरस्त, सही बुजुर्ग, सही बाप, सही बड़ा भाई और सही मोहसिन जितना साथ देते हैं उस तरह इन्होंने चीन के किसी काम में कभी इन्होंने रुकावट नहीं डाली, बल्कि स्थान बसाना चलेगा और चलो अच्छे चलो हम चलते हैं। अगर यहाँ से मुझे जरा सी भी अगर मुझे टेंशन होती मैं काम कर सकता ही नहीं था। कैसे कर सकता था काम, बताओ कैसे कर सकता था? ये ईदगाह सिर्फ इतना बड़ा अजीम शान काम हुआ, ये कैसे हुआ? यानी भाई इसके अंदर हमने मेरे छोटे भाई ताहिर ने बड़ा काम किया, ये यूनिवर्सिटी बनाने में इसने बड़ा काम किया। यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों की तरफ जाना, लोगों से राब्ते करना, वल्लाह कहता हूँ बड़े बड़े लोगों से, अरबों-पति लोगों से भी मैंने मुलाकातें की, बड़ी बड़ी मुश्किलों से वक्त लिए, कई महीनों के बाद मुझे वक्त मिले, वहाँ पर गया, जाके मुलाकात की, हाँ जी करते हैं, उसके बाद मामला ख़त्म। उसके बाद यहाँ जब दोबारा राब्ता किया, फ़ोन करके कह दिया कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग ऐसे बड़े बड़े कि अगर एक बंदा चाहे तो ऐसी 20 यूनिवर्सिटियां बना के खड़ी कर दे, कह दिया कि हमारे पास गुंजाइश नहीं, हम नहीं कर सकते, इन जवाब दे दिया, नाम नहीं नमाज खैर नहीं करता। बड़े बड़े लोगों से रब्ते किए, लेकिन उसके बाद फिर छोटे छोटे लोगों की फिर मैंने मीटिंग भी बुलाई, और यहाँ के मुल्तान शहर के अंदर बाद घरों में, और महमूद भाई सामने बैठे हैं बेचारे मेरे साथ लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह और लोग लगे रहे मेरे साथ, और जनाब यहाँ के लोगों को बुलाया, मीटिंग की, लोगों से कहा कुछ दो कुछ करो। अब लोगों ने देखा कि अपनी जेब से भी कर रहे हैं। और प्यारे भाइयों, जाने से इमाम अहले सुन्नत ने जब से ये मामला शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हर साल 2 लाख रुपए जेब से अता फरमाते हैं। इस साल क्या अता फरमा दिए उन्होंने। प्यारे साथियों, ये जो कुछ भी आया अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। अब इस पर मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद मैं वो जो खत्म बुखारी शरीफ जो अनवारुल की शान, सुभान अल्लाह। यानी भाई एक एक क्लास के 3-3 सेक्शन बनाने पड़ गए। अहले सुन्नत के तो मदारिस के अंदर एक क्लास में बच्चे पूरे नहीं होते, एक एक क्लास के 3-3 सेक्शन बनाने पड़ गए। आप अंदाजा तो कीजिए, आप लोग बैठे अभी अभी बाबा अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, अभी तो रुक जाओ, अभी नहीं दिखाओ, अभी सब करो, यहाँ पर भी होगा, सब खोल के दिखाते हैं साथ। ये 5 मिनट की सारी बात है, 5 मिनट की बात है। अब यहाँ बेटे कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे देखेंगे तो बाकी लोग देख सकेंगे, वरना आप खड़े होंगे तो किसी को भी नजर नहीं आएगा।
اور ادھر بھی ذرا سیٹ کرو، تھوڑی اسکرین کو تھوڑا ادھر کرو، تھوڑا سا ادھر کرو اس کو. میرے ساتھیوں یونیورسٹی کا معاملہ بھی میں آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ طاہر میاں جب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں نا اور یہ بعض اوقات ایک دم سے آتے ہیں حضرت پیسے چاہیے. اب میں نے اتنا کر دیا ان کو، میں نے کہا اب یہ نہیں کہو کہ حضرت پیسے چاہیے، حضرت کہیں گے حضرت کام چاہیے، طاہر میاں کام چاہیے. پیارے بھائیوں، اب چونکہ اتنے لوگ موجود ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک جھلک یونیورسٹی کی دیکھ لیں اور ایک جھلک ہمارے جامعہ انوار العلوم کے اندر جو کہ 170 طلباء نے وہاں پر جناب دور حدیث شریف کیا اور ان کے درس بخاری ہوا، اس کا صرف 30 سیکنڈ کی اس کی جھلک ہے، صرف 30 سیکنڈ کی اس کی جھلک ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 1 منٹ کا طاہر میاں کا وہ بھی غالباً 30 سیکنڈ کا ہی ہے. وہ طاہر میاں کا جو ادارہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا اور اس کے اور آپ کو یونیورسٹی دکھاتے ہیں، وہ آپ ذرا سا دیکھیں اور آپ کو سب کچھ آپ دیکھنے کے بعد پھر میں آپ سے کروں گا کہ اس کے لیے تھوڑا سا چندہ جس میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور آپ لوگ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو سلامت رکھے. میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ اور عشر انوار العلوم کو آپ اس سے مزین اور راستہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. انوار العلوم کا 1 مہینے کا بجلی کا بل جو ہے، 1 مہینے کا بجلی کا بھی 2.5 لاکھ روپے ہے. آپ سب لوگ جو ہیں ذرا ادھر دیکھ لیں. اور یہ نہیں کرنا بیٹا، ادھر یہ نہیں چل رہا، میں نے پہلے کہا تھا تیار کر لیں. کمال کر دیا آپ لوگوں. میں نے تو کہا تھا 1 منٹ تو تیار ہونا چاہیے. آپ کیا بیٹھے کیا کرتے رہے؟ آپ کو تیار کر کے رکھنا چاہیے. اب یہاں پر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کو تیاری کا انتظام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. انوار العلوم کا صرف ایک انوار العلوم کا بجلی کا بل جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے. اور پیارے ساتھیوں، اس انوار العلوم کو الحمدللہ فقیر نے اپنے تعلقات کی بنا پر اور خود اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے یہ اس میں 20 لاکھ روپے کا سورج لگایا ہے جو تعلیمی نہیں. بس ہو گیا بس نہیں کریں گے. اس کو ادھر موڑے اس پر میرے ہم بس زیادہ نہیں، تھوڑا ادھر ہوگا بس. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جتنے بھی کمرے ہیں، تعلیمی کمرے ہیں، تمام کے لیے سورج لگوایا 20 لاکھ روپے کا. انوار العلوم سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. طاہر میاں گواہ ہیں، بڑے صاحب اللہ گواہ، ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. سارا کا سارا کام کر دیا الحمدللہ کہ تعلیمی کہ شام 6 بجے تک سولر چلتا رہے گا. اور ہم نے یہ کام کیا. اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر عطا فرمائے. اور انوار العلوم کا 1 سال کا بجٹ جو ہے 4 کروڑ روپے ہے. میں ابھی 3 سال سے کروں گا، کچھ کرم فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رحمت فرمائیں گے اور ضرور یہ پچھلی سابقہ تمام کوتاہیوں کو دھو دیں اور مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. چلو بیٹا اب یونیورسٹی دکھائیں اور اس کے بعد پھر میں کرتا ہوں. چلو بیٹا جلدی کرو. شروع ہو گیا. انٹرنیشنل یونیورسٹی انوار العلوم ملتان کا مختصر تعارف. عالم اسلام بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی شہرا افاد دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان، جو غزالی زمان غازی دوران امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم علمی یادگار ہے. قیام پاکستان سے بھی پہلے اس کی 1944 میں بنیاد رکھی گئی. بحمدہ تعالی جامعہ انوار العلوم ملتان کے زیر انتظام 100 کے قریب مدارس اور سینکڑوں مساجد کا وسیع نیٹ ورک علوم شریعہ کی ترویج و اشاعت و اقامت دین اور سماجی خدمات کا فریضہ ادا کر رہا ہے. جامعہ کی مذہبی و سماجی خدمات جلیلہ 5 صدی سے زیادہ عرصہ پر محیط اور تاریخ پاکستان کا ایک روشن باب ہے. جامعہ کے زیر اہتمام ہزاروں علماء و فضلاء اور قدوہ و حفاظ علوم اسلامیہ سے بہرہ ہو کر صوفیاء کرام کے منہج تعلیم و تربیت کے مطابق مسلم معاشرے کو تعلیم یافتہ اور مہذب و پرامن شہری بنانے کے لیے کوشاں ہے اور اشاعت دین کے ساتھ ساتھ رفاہی و سماجی خدمات بطریق احسن انجام دے رہے ہیں. بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے بھی علیحدہ سے کچہری روڈ پر واقع قدیمی جامعہ کی زمین پر شعبۃ البنات قائم ہے. اس میں بھی ہزاروں بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دے رہی ہیں. جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے زیر اہتمام جدید و قدیم علوم کے امتزاج پر مشتمل ایک بین الاقوامی معیاری درسگاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی انوار العلوم بدلا روڈ ملتان کے تعمیراتی پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری و ساری ہے. وہاڑی چوک سے مشرق کی طرف تقریباً 11 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے، جس کی کچھ تفصیل یہ ہے. جامعہ
जामिया मस्जिद जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम अल आलमिया मुल्तान की जामिया मस्जिद 6 कनाल रकबा पर मुश्तमिल और 2 मंजिला है। इसके अतराफ में खाली प्लाट अलावा है। इसकी इमारत मुकम्मल हो चुकी है जबकि फिनिशिंग का काम जारी है। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर में कुशादा हाल के साथ साथ दारुल कुरान के लिए 2 अतराफ में हवादार बरामदे और दरमियान में मुनासिब सहन ने मस्जिद की नफासत व हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। मरकजी दरवाजे के अलावा दोनों अतराफ के बरामदों में भी दाखिली रास्ते और दोनों तरफ कुशादा व दीदा से वजू खाने की सहूलत भी मौजूद है। बालाई मंजिल पर भी खूबसूरत और वसी हाल के साथ साथ इसी अंदाज से बरामदे में वजू खाने बनाए गए हैं जैसे नीचे वाली मंजिल में है और जदीद तर्ज तामीर के हामिल 3 खूबसूरत गुंबद दावत नजारा पेश करते हैं। इस मस्जिद में तकरीबन 6000 नमाजों की गुंजाइश है। तदरीसी गुलाब ये इमारत 10 कनाल रकबा पर मुहित है जो गोलाई में डिजाइन की गई है। बिलाशुबा अपनी नोयत की मुनफरिद और इस्लामी फन तामीर व सकाफत का नादिर और काबिल दीद शाहकार। ग्राउंड फ्लोर की मंजिल मुकम्मल हो चुकी है और तज़ीनो आराइश का काम बाकी है। इसमें 5300 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल इंतहाई कुशादा दारुल हदीस है। इसके अतराफ में तदरीस हदीस के लिए 1500 स्क्वायर फीट के 2 और हाल है और 10 अदद क्लास रूम मजीद है। इस मंजिल में मुनासिब कैफेटेरिया की बुनियादी सहूलत भी मुहैया है जबकि दूसरी मंजिल की तामीर जारी है जिसमें 18 से 20 निहायत कुशादा क्लास रूम, असातिज़ा के लिए जरूरत के मुताबिक मुताला रूम और स्टाफ रूम की सहूलत भी मौजूद होगी। तलबा के लिए हॉस्टल तकरीबन 8 कनाल पर मुश्तमिल 3 मंजिला हॉस्टल की तामीर भी इसी अहम मंसूबे का हिस्सा है। पहली मंजिल में 36 कमरे मुकम्मल हो चुके हैं। रंग व रोगन का काम शुरू है। दूसरी मंजिल पर काम जारी है। इसकी सिर्फ छत का लेंटर का औसतन खर्च 1,50,00,000 है। इसकी तकमील के बाद तीसरी मंजिल का काम शुरू होगा। इमारत इस अंदाज से डिजाइन की गई है और इसे वजू खाने, वॉशरूम और दरमियानी रास्ते की मदद से इस तरह जोड़ा गया है कि वो 3 हिस्सों पर अलहदा नजर आती है और यकजा भी। बिलाशुबा वो देखने में अपनी मिसाल आप है। तलबा और असातिज़ा के लिए मेस मुल्तान की मौसमी फिजा को मद्देनजर रखते हुए 2 कनाल रकबा पर मुहित जदीद सहूलियात से आरास्ता मेस की 2 मंजिला बिल्डिंग डिजाइन की गई है। इसकी भी तामीर मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। पहली मंजिल पर तलबा और असातिज़ा के लिए अलहदा डाइनिंग हॉल डिजाइन की गए हैं जिनमें वॉश बेसन वगैरह सहूलियात का खास एहतमाम किया गया है। डाइनिंग हॉल से मुत्तसिल मयारी किचन है जिसमें नजाफत व नफासत के हर पहलू को मद्देनजर रखा गया है ताकि मौसम के मुताबिक गर्म व ताज़ा खाना आसानी फराहम किया जा सके। जबकि दूसरी मंजिल पर एक बड़ा हॉल बनाया गया है जिसमें बैक वक्त कसीर तादाद में तलबा इकट्ठे बैठकर खाना खा सकेंगे। स्टाफ कॉलोनी इतने बड़े तालीमी व तदरीसी इदारे के नज़्म व नस्क को मरबूत व मुनज़्ज़म रखने के लिए मुतल्लिका स्टाफ को करीब तरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करना एक बुनियादी तकाजा है। तो जामिया की इंतजामिया इस तरफ भी मुकम्मल मुतवज्जे है। स्टाफ कॉलोनी की तामीर के लिए 12 कनाल रकबा मुख्तस किया गया है जहाँ 3 मंजिला मुतफर्रक ब्लॉक बनाए जाएंगे। इस पर भी जल्द काम का आगाज किया जाएगा। इस शोबे की तामीर व तकमील के लिए भी कई करोड़ फंड फौरी तौर पर दरकार है। ऑडिटोरियम मुल्की व आलमी सतह पर दरपेश मजहबी व समाजी मसाइल के हल और नए पेश आमदा चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद सहूलियात से आरास्ता ऑडिटोरियम की तामीर भी इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 2 कनाल रकबा पर मुहित होगा। तकरीबन 2-2.25 करोड़ की लागत है। इसके लिए भी फौरी तौर पर फंड दरकार है। लाइब्रेरी हर तालीमी इदारे में लाइब्रेरी इस इदारे की इल्मी वजाहत व शान शौकत का मजहर होती है। महदूद वसाइल में रहते हुए 2 कनाल रकबा पर मुहित आलमी मयार की शानदार और एक मिसाली लाइब्रेरी का कयाम भी इस मुनफरिद तालीमी व तदरीसी मंसूबे का बुनियादी हिस्सा है। इसकी तकरीबन लागत तामीर 1.5 करोड़ है। इसकी तकमील के लिए भी अहले सरवत हजरात की खुसूसी तवज्जो दरकार है। पानी की टैंकी तकरीबन 30,000 गैलन मिकदार के हामिल पानी की टैंकी की तामीर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है ताकि इदारे के हर शोबे तक पानी की बिला ताखीर और बर वक्त तरसील की सहूलत मुसलसल दस्तयाब रहे। इसकी तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत मुतवक्के है। इसके मजीद 2 एकेडमिक ब्लॉक, शोबा कंप्यूटर साइंस, तलबा की रिहाइश, मजीद कई हॉस्टल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, कैफेटेरिया और तिब्बी सेंटर वगैरह के लिए भी जगह मुख्तस कर दी गई है। इन पर भी काम शुरू होना बाकी है। अहले सरवत हजरात से खुसूसी तवज्जो की गुजारिश है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने महबूब व कदीम जामिया के इस अहम ज़ेर तामीर व वसी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए ज्यादा से ज्यादा अतियात मुहैया फरमाकर इंदल्लाह माजूर हो। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अनवारुल उलूम, फैसल बैंक, बोसन रोड, 012-11450000000775। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अनवारुल उलूम मुल्तान।
मेरे साथियों, आपने देखा, पहले आपने यूनिवर्सिटी का मंजर देखा, दूसरा आपने बुखारी शरीफ हल्का सा मंजर देखा, फिर ये ताहिर मियां ने जो बनाया ये सारा सिलसिला, इन्होंने क्या बनाया उनके तुम्हारा है, ज़ाहिर इफ्तिताह भी हमने किया, लेकिन हमारे घर देखते। मेरे साथियों, बात असल में ये है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इतना हो चुका है और बाकी होना बाकी है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह महफिल भी शुरू है, हर तरह का काम हो रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदा सलामत रखे। मैं आप लोगों से बड़ा राज़ी हूँ, बड़ा राज़ी हूँ, बड़ा राज़ी हूँ। वल्लाह कहता हूँ अब ये कि जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा होता है कि आप यूनिवर्सिटी के लिए चंदा करते हैं और आप अब तो अनवार के लिए चंदा होगा, अब यूनिवर्सिटी के लिए देना होगा वो अलग होगा, अब जो चंदा होगा वो तो अनवार के लिए होगा। मेहरबानी फरमाएं, आप लोगों को जो कुछ भी है आप जनाबी अनवार के लिए दें, और आइंदा आप अनवार को ना भूलिए और यूनिवर्सिटी को ना भूलिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। इस सिलसिले में आप हिस्सा लीजिए और जनाबी बढ़िए आगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। और इबादत कर दूँ कि टैंकी के संग बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने रख दी, और ये इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर टैंकी हमारी तैयार होगी, जो कि 100 करोड़ रुपये उसका खर्चा है। टैंकी के लिए सोलर भी अलग लगाया जाएगा और सारा से उसके लिए 2 टरबाइन होंगी। 30,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महफिल सदर मजलिस साहिब सज्जादा अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत क़िबला साहबज़ादा सैयद मजहर सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आपने अभी शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा सैयद अरशद सईद शाह साहब काज़मी का खिताब भी सुना। और पहले आप सुनते होंगे कि फ़लाँ शख्स जो है अपनी ज़ात में अंजुमन है, लेकिन आज आपको देखने का भी मौका मिला कि वाकई ऐसी हस्तियाँ होती हैं जो अपनी ज़ात में अंजुमन होती हैं। और ज़ी वक़ार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मशाइख़ इज़ाम फ़िगन हैं, मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं, और हज़रत अलहाज हनीफ तैयब साहब अल्लाह के फज़ल व करम से जो अहले सुन्नत की न जाने कितनी मुश्किलात आसान करने का सबब बनते हैं कराची में, वो भी अल्लाह के फल से मौजूद हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, वैसे भी अब हमें ज़ोहर भी पढ़नी है, लंगर का मरहला भी है, ख़त्म शरीफ और दुआ जिसके लिए हम सब आए हैं। पिछले 2 साल तो ये महफिल कोरोना की नज़र हो गई थी, और इस साल अल्लाह के फज़ल व करम से वो दोस्त अहबाब बहुत ज़ौक़ शौक़ से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी इंतज़ार में रहे कि उनको इत्तला दी जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ बाकायदा दावत देने का अहतमाम तो होता नहीं। ये दोस्त अस खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तो इसलिए मैं वक्त की गुंजाइश देखते हुए बहुत मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँगा। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र का सबब तो यही है कि हम उस हस्ती की औलाद हैं जिनके नाम के सदक़े में हमें इज़्ज़त मिलती है। हमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, हुजूर गज़ाली ज़मान के फर्जंद हैं, महज इतना काफ़ी है। सुभान अल्लाह। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो इजाफी हैं। अब्बा जी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जब मुल्तान में तशरीफ़ फरमा हुए, आपको सब तारीख़ मालूम है, वो दोहराने की ज़रूरत तो नहीं, सिर्फ बात के तसलसल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सन 35 में तशरीफ़ फरमा हुए। आज के दौर में तो उर्दू माशाअल्लाह हमारी कौमी ज़बान है और हर जगह उर्दू समझी जाती है, लेकिन सन 35 में मुल्तान जैसे शहर में भी उर्दू बोलने समझने वाले लोग नहीं थे। और अब्बा जी क़िबला तो ख़ास
ٹھیٹھ یو پی کے علاقے کے رہنے والے، امروہہ کے رہنے والے، اور پھر علماء کی زبان تو آج بھی ماشاءاللہ عوام کے لیے ناقابل فہم ہوتی ہے، تو اس وقت جب لوگ اردو سے نہ آشنا ہوں تو یو پی کے علاقے سے امروہہ سے آنے والا ایک نوجوان جو علم کی زبان میں محو گفتگو ہوتا ہو اور پھر یہاں کی بولی سے وہ بظاہر یکسر ناواقف ہو، تو ایسے میں انہوں نے یہاں پر جگہ کیسے بنائی ہوگی؟ لوگوں سے رابطہ تو بولی اور زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ کسی کو ترغیب دلانی ہو، کسی کو ورغلانا ہو، کسی کو اکسانا ہو، اپنے ساتھ ملانا ہو، اس کے لیے زبان ہی پہلا ہتھیار ہے نا۔ لیکن جب یہ زبان کا وقفہ تھا درمیان میں، تو آپ سوچئے کہ کیسے ہی دیکھتے دیکھتے ان کا وہ یہاں پر اثر رسوخ ہوا کہ وہ مخالفین یہاں کے رہنے والے علماء کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور یہاں پر آستانے بھی تھے، ان کے سجادہ نشین حضرات سے وہ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کو اندیشہ ہوا تو میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی ذات سے ہوا، پھر ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے جامعہ انوار العلوم کی بنیاد رکھی، اور جس طرح آپ کو یہاں معلوم ہوا کہ الحمدللہ اتنے بڑے بڑے کام ہوئے، اور اس کے لیے وہ لنگر حضور غوث پاک کا ہے، رب کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہے، کیا صورت ہے؟ تو جامعہ انوار العلوم بھی چندے سے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ جس طرح بنا وہ تمام تاریخ آپ جانتے ہیں۔ اس میں میری والدہ کا زیور جو ہے وہ بھی بیچا گیا اور گھر سے کام شروع کیا گیا الحمدللہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، اس کے پس منظر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کا مومنوں سے سودا ہو گیا ہے، تو پھر وہ اس بارے میں کوئی توجہ نہیں کرتے کہ یار یہ میرا مال ہے، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، یہ تو سودا ہو چکا ہے اللہ سے پہلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ذکر کیا سودے کا کہ اللہ نے مومنوں سے ایک سودا کر لیا ہے، مومنوں اور اللہ کے درمیان ایک سودا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ترغیب نہیں دلائی کہ آؤ مومنوں مجھ سے سودا کر لو، نہیں، فرمایا کہ مومنوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اللہ مومنوں کے درمیان سودا ہو گیا ہے۔ کس چیز کا؟ ظاہرہ جب سودا ہوتا ہے، کوئی چیز بیچی جاتی ہے، کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اور پھر اس کی کوئی قیمت ادا کی جاتی ہے، تو کیا چیز بیچی گئی ہے؟ مومنوں نے اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیا ہے، اس کا سودا ہو گیا اللہ سے۔ قیمت کیا ملی ہے؟ کس چیز کے بدلے سودا ہوا ہے؟ جنت کے بدلے۔ حضرات محترم، اگر آپ غور کریں تو یہ سودا بہت عجیب و غریب سودا ہے۔ بظاہر تو سیدھی سادی بات ہے، ایک چیز بیچی ہے، ایک چیز خریدی ہے، قیمت ادا کی ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے۔ سودا ہوا، اس کو اگر ہم ایک مثال کے ذریعے بیان کریں تو میں یوں عرض کروں گا کہ فرض کیجئے کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پیٹ بھرنے کا سامان نہیں، بچوں کو پالنے کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہیں۔ ایسے میں کسی علاقے کا کوئی بڑا وڈیرا ہے، وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وڈیرا کہتا ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ 1 ایکڑ زمین ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور تم اس پہ کاشتکاری کرو، یہاں پہ اس کو اپنا ٹھکانہ بھی ڈالو، بسیرا بناؤ، یہاں سے زمین سے فصلیں اگاؤ، بچوں کا پیٹ پالو۔ تو وہ کہے گا کہ ظاہر ہے بڑا احسان مند ہوگا، جی بڑی مہربانی ہے آپ کی، بہت شکریہ آپ نے تو مجھے گویا خرید لیا۔ اب جناب وہ وہاں پہ اس نے زندگی گزارنا شروع کی، بچوں کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ زمیندار، وہ وڈیرا پھر آیا اس علاقے میں اور اس بندے کو بلایا۔ اب وہ گھبرایا کہ کہیں واپس زمین لینے تو نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے غریب آدمی ہے، وہ وڈیرا ہے، زمین بھی اس کی ہے، لیکن جہاں بلایا ہے جانا تو ہے۔
جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی وہ میں نے تمہیں زمین دی تھی، وہ میں تم سے واپس خریدنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بندہ حیران پریشان کہ زمین تو اس کی ہے، اس کا احسان اس نے مجھے دی، میں نے وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اپنی ضرورتیں پوری کی، اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے واپس خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ خریدنے کی بات کر رہا ہے تو چلو داؤ لگاؤ، شاید کوئی بات بن جائے۔ اس نے کہا جی ویسے تو وہ زمین آپ کی، آپ مجھے حکم دیں میں وہاں سے بوریا بستر اٹھاؤں اور چل پڑوں، لیکن اگر آپ خریدنے کی بات کرتے ہیں تو فرض کیجئے کہ وہ ایکڑ تھا 10 لاکھ کا، اس نے کہا جی اگر خریدنے کی بات کرتے ہیں تو پھر میں 50 لاکھ میں بیچوں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ وہ وڈیرے نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم 50 لاکھ کہتے ہو، میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں اس کی قیمت۔ اب جو اس نے سنا تو اس کے تو جناب ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس نے کہا غریب نواز بندہ پرور لجپالا، آپ نے کرم کیا، مجھے تو خرید دیا، اور پہلے بھی بڑے احسان ہیں، یہ مزید احسان کیا، میں میرے بچے تو ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، جناب یہ زمین آپ کی ہو گئی اور 1 کروڑ روپے میرا ہوا، اور میں یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹتا ہوں، یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ وڈیرے نے کہا نہیں نہیں، ابھی یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قیمت تمہاری ہوئی، زمین میری ہوئی، لیکن ابھی تم وہاں پہ رہو بسو، وہاں سے کمائی کرو، بچوں کا پیٹ پالو، بس میری اتنی شرط ہے کہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے، وہ اس زمین پہ قدم نہ رکھ پائے۔ آپ بتائیے اگر آپ سے کوئی ایسا سودا کرے تو آپ کو انکار کریں گے؟ ظاہر ہے ایسا سودا تو انتہائی عجیب و غریب سودا، چیز بھی اس کی اور پھر خرید بھی خود رہا ہے اور قیمت بھی وہ دے رہا ہے کہ جو ہوش و جو خیال و گمان سے بالا کر، اور پھر وہ چیز فوراً واپس بھی نہیں لے رہا۔ حضرات مکرم، اللہ نے مومنوں سے سودا کیا جان و مال کا، یہ جان و مال کس نے دی ہے ہمیں؟ اللہ نے، تو اس کی عطا ہے، وہ ہم سے ویسے ہی لے لے، سودا کرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن وہ خرید رہا ہے اور پھر قیمت بھی وہ دے رہا ہے، جنت، جو کہ ہمارے خیال و گمان سے بالا کر۔ ہمیں نہیں پتا اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ انعام و اکرام کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ قیمت ہمیں مل رہی ہے جو ہمارے خیال و گمان سے بالا کر۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب یہ جب میری ہو گئی تو اب تمہارا حق ختم ہو گیا، اب یہ میری مرضی سے خرچ کرو، نہیں فرمایا کہ تم یہاں پر رہو بسو، زندگی گزارو، اپنے بچوں کا پیٹ پالو، یہاں پہ تمہیں مال ملے تو اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرو، لیکن بس شیطان جو ہے نا اس کا سایہ تمہارے جان و مال پہ پڑنا نہیں چاہیے۔ اب بتائیے ایسے سودے سے انکار کی کوئی تک ہے؟ جب یہ سودا ہو گیا ہے، کرنا نہیں ہے، ہو گیا ہے، اب جب سودا ہو جائے اور پھر بھی اگر کوئی شخص اپنا حق جتائے تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے سودا کیا ہے، زمین بیچی ہے اس کے ہاتھ، یہ بندہ ہے کمزور، میں نے قیمت تو لے لی، چیز تو بیچ دی، لیکن میں اس کو نہیں دیتا قبضہ، کیا کرے گا یہ؟ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچتا ہو کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ جو سودا کیا ہے یہ سستا بیچا ہے، میں اس کو اگر ذرا تنگ کروں گا نا، اس کو قبضہ نہیں دوں گا، پریشان کروں گا تو یہ تنگ آ کے سودا کینسل کر دے گا، جب سودا کینسل کرے گا میں آگے کسی اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا۔ اب جب یہ اللہ اور مومن کے درمیان سودا ہوا تو کیا کسی مومن کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو وہ نہ دے زمین، وہ اپنی جان اور مال اور وہ قیمت وصول کر لے؟ کیا اللہ پہ کسی کا زور چل سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا کیا اللہ سے زیادہ جنت سے بڑھ کر کوئی قیمت کہیں سے مل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ مومن ہیں اور مومنوں کا جو سودا ہو گیا ہے تو اب یہ جان اور مال پہ اب آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس پر آپ اپنا حق جتائیں گے تو گویا آپ اس سودے کی نفی کرتے ہیں، اور سودے کی نفی صرف سودے کی نفی نہیں ہے، وہ ایمان کی نفی ہے، وہ اس لیے کہ مومنوں نے تو سودا کر لیا ہے۔ اچھا یہاں پر صرف ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیتا چلوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ ساری بات جو آپ نے کہی وہ تو صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ جو خریدار ہے
بیچنے والے کا حق ختم ہو جاتا ہے جب وہ چیز بیچ دے، لیکن حق ختم اس وقت ہوتا ہے جب اس کو قیمت مل جائے۔ جب تک قیمت نہیں ملتی اس وقت تک تو اس کا حق رہے گا۔ تو بھائی جنت کے بدلے سودا ہوا ہے نا، تو جنت تو ابھی ہمیں نہیں ملی، جنت تو ملے گی آخرت میں، تو ابھی تو پھر ہم اپنا حق جتا سکتے ہیں، یہ ہم اپنا مال اور اپنی جان اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایک اکنامکس کی ایک کہانی ہے، وہ میں سنا دوں آپ کو، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کہانی اکنامکس کے اسٹوڈنٹس نے تو سنی ہوئی ہوگی، لیکن عام آدمی کے لیے شاید بہرحال دلچسپ چیز ہے۔ شروع میں جب کہ انسان ابھی اپنی ترقی اور شعور کے ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا ہے، تو اس وقت لوگوں نے تقسیم کار کر لی ہے۔ کسان جو ہے وہ اگا رہا ہے فصل، اور جولاہا کپڑے بن رہا ہے، موچی جوتا تیار کر رہا ہے، جو وہ ہے کمہار ہے وہ برتن بنا رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے اپنے پیشے اپنا لی ہیں، چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو اب چیز کے بدلے چیز دی جاتی تھی۔ جولاہے کو گندم چاہیے اور کسان کو کپڑا چاہیے، تو اس نے گندم دے کے اس سے کپڑا لے لیا، اس نے کپڑا دے کے اس سے گندم لے لیا۔ اسی طرح کمہار کو جوتا چاہیے اور موچی کو برتن چاہیے، انہوں نے آپس میں تبادلہ کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ تھوڑی پیچیدگی ہونے لگی۔ جو جولاہا ہے اس نے تو گندم کھا لی، لیکن جو کسان ہے اس کو ابھی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جولاہا کیا کرے، اس کو تو گندم چاہیے۔ اب جولاہے نے پتا کیا کہ بھئی یہ کسان کو کپڑا تو نہیں چاہیے لیکن کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اس کو پتا چلا کہ ہاں اس کا جوتا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس کو جوتا چاہیے۔ یہ پہنچا موچی کے پاس، بھائی تمہیں کپڑا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں بھائی میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، مجھے کپڑا چاہیے۔ اچھا چلو یہ کپڑا لو اور مجھے جوتا دو۔ اب موچی سے جوتا لے کے اب وہ جولاہا پہنچا کسان کے پاس، بھائی تمہیں کپڑا نہیں چاہیے لیکن جوتا تو چاہیے نا، تو کیا ضروری ہے کہ جوتا تم موچی سے لو، مجھ سے جوتا لو اور مجھے گندم دے دو۔ اس طرح یہ چیزوں کا لین دین ہوتا رہا، لیکن بہرحال پریشانی ہوتی رہی، کس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یارو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس کے بدلے آپ جو چیز چاہیں لے لیں، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے بدلے جو چاہیں لے لیں۔ یہ نہ ہو کہ جی یہ فلاں چیز کے بدلے یہ فلاں، یہ جو چیزوں کا تبادلہ ہے یہ بارٹر سسٹم کہلاتا ہے، ایسے ہی۔ اب انہوں نے مل بیٹھ کے سوچا اور کہا کہ سونا اور چاندی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بدلے آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ سونے چاندی کے سکے ڈال لیے گئے، اور آپ کو اگر کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے، سونا چاندی ہے آپ کے پاس، آپ اس کے بدلے چیز لے سکتے ہیں۔ اب ایسا ہوا ایک دفعہ کہ ایک بندے کو اپنے علاقے کے زمیندار سے 100 روپے لینے تھے، 100 دینار لینے تھے، 100 سونے کے سکے لینے تھے۔ اب وہ زمیندار کے پاس گیا کہ جناب وہ مہربانی کیجیے، وہ میرے 100 روپے آپ کے ذمہ ہو دے دیجیے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے منشی کے نام پرچی لکھی، حامد حاضہ کو 100 روپے دے دو۔ اب وہ جناب وہ پرچی جیب میں ڈال کے جا رہا ہے منشی کے پاس۔ بازار سے گزرتے ہوئے اسے دکان پہ کوئی چیز پسند آئی، اب دکاندار سے سودا کیا، اب پیسے دینے کے لیے ہاتھ ڈالا جیب میں، تو پرچی ہاتھ میں آ گئی، پیسے تو ابھی واپس لیے نہیں۔ اس نے کہا اوہ سوری بھائی، ابھی میں جو زمیندار کے منشی کے پاس جانا ہے پیسے لینے، تو پیسے لے کے آتا ہوں پھر تمہیں پیسے دوں گا، میں سودا لے لوں گا۔ دکاندار نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں گیا ہوا گاہک واپس آتا ہے نہیں آتا، تو مجھے دکھاؤ پرچی۔ اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے، زمیندار کا دستخط بھی پہچانتا ہے، پرچی کے نام وہ معاف کیجیے منشی کے نام پرچی ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جس کے پاس بھی پرچی ہوگی اس نے لکھا ہے حامد حاضہ کو 100 روپے ادا کر دو، تو جس کے پاس بھی پرچی ہوگی اسے 100 روپے مل جائیں گے۔ اس نے کہا یار تمہیں سودا چاہیے نا، تم سودا لو، یہ پرچی مجھے دو، باقی پیسے مجھ سے لو، جو تمہارا سودا خریدا ہے اس کے پیسے میں کاٹ لیتا ہوں، باقی پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں جانوں منشی جانے۔ وہ بندہ خوش ہو گیا کہ یار میں تو منشی کے پاس پھیرا لگانے سے بچ گیا، چلو مجھے فائدہ ہو گیا۔ اس نے پرچی دی، سودا لیا، باقی پیسے لیے، گھر آ گیا۔ اب وہ جو دکاندار تھا وہ اگلے دن اس نے شہر جانا تھا اپنی دکان کا سودا لینے۔
اتفاق سے اس کو اس دوران موقع ملا نہیں منشی کے پاس جانے کا، وہ شہر پہنچ گیا سودا خریدنے. اب وہاں پہ سودا جب ہو گیا پیمنٹ کرنے لگا تو یاد آیا کہ اوہو میرے پاس تو ابھی پرچی ہے، ابھی پیسے تو ہے ہی نہیں. اب وہ وہاں شہر کے دکاندار سے اس نے کہا کہ بھائی ابھی جو یہ سودا رکھو، میں پیسے لے کے آؤں گا پھر دوں گا. اس نے پرچی دیکھی، اس نے کہا نہیں یار یہ وڈیرے کا وہ پرچی ہے، منشی کے نام اس نے لکھی ہے کہ حامد حاضہ کو 100 روپے ادا کر دیے جائیں، جس کے پاس ہوگا اس کو 100 روپے مل جائیں گے. تو آپ ایسا کریں آپ سودا لے جائیں، پرچی مجھے دیں، میں جانوں منشی جانے. جب اس طرح 2-4 بار واقعہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ کسی اچھے معتبر آدمی کی دی ہوئی پرچی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ پوری اشرفیوں کی تھیلی، پورے پیسے، وہ سکے وہ اکٹھا کرنا، لانا لے جانا وہ تو ایک مشکل ہے، اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہیں چور جو ہے وہ نہ پڑ جائیں. تو اس کے بدلے میں اگر یہ ایک چھوٹی سی پرچی ہو تو بڑی آسانی ہے. تو پرچیوں کا لین دین شروع ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا تو حکومت نے سوچا کہ ہم یہ جو سونے چاندی کے سکے ڈال کے دیتے پھرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے. ایسا کرو سونا چاندی رکھو اپنے خزانے میں اور حکومت کی طرف سے پرچیاں جاری کر دو. اب آپ ذرا کوئی بھی نوٹ اٹھا کے، جیسے اب یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس پر لکھا ہے کہ بینک دولت پاکستان 1000 روپے حامد حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. اگر 500 کا نوٹ ہوگا تو اس پر لکھا ہوگا کہ بینک دولت پاکستان حامد حاضہ کو 500 روپے مطالبے پر ادا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ 1000 روپے نہیں ہے، یہ تو پرچی ہے جو حکومت نے جاری کی ہے، اور جس کے پاس یہ پرچی ہوگی وہ اسٹیٹ بینک جائے، یہ پرچی دے اور وہاں سے 1000 روپے لے لے. حضرات محترم، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ سے کوئی 1000 روپے مانگے تو آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یہ 1000 روپے نہیں ہے؟ آپ تو اسی کو 1000 روپے مانگتے ہیں نا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے. حکومت گارنٹی دے رہی ہے، جس کے پاس یہ کاغذ کا پرچہ ہوگا، یہ پرچی ہوگی، اس کو 1000 روپے لازمن ملیں گے. تو اب لوگ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اسٹیٹ بینک جائیں وہاں سے 1000 روپے لیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا بس یہی 1000 روپے ہے. آپ 1000 روپے لینا دینا، لاکھوں کروڑوں روپے کا لینا دینا انہی پرچیوں پہ کرتے ہیں نا. وہ 5000 کا نوٹ وہ بھی پرچیاں ہیں، وہ 5000 تو حقیقت نہیں ہے. وہ تو اسٹیٹ بینک میں جا کے دیں گے تو وہاں سے 5000 ملیں گے. لیکن یارو چونکہ حکومت کی گارنٹی ہے تو اس لیے آپ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ 1000 ہے یا نہیں، 5000 ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، جب حکومت کی گارنٹی ہے تو ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے، اسٹیٹ بینک سے یہ پیسے مل سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب حکومت کی گارنٹی کی وجہ سے آپ نے کاغذ کی ایک پرچی کو سمجھ لیا کہ یہی 1000 روپے، یہی 5000 روپے، اور اس پر آپ اربوں خربوں کا لین دین بھی کر لیتے ہیں، تو جب اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم سے میرا سودا ہوا تمہاری جانوں کا اور مال کا اور جنت تمہاری ہوئی، تو اگر حکومت کی گارنٹی پر تم کاغذ کی ایک پرچی کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سمجھ لیتے ہو تو کیا اللہ کی گارنٹی پر قرآن کی آیت تمہاری تسلی نہیں کراتی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واہ حضور واہ، خوب سمجھا ہے، سبحان اللہ. بھئی جب اللہ نے گارنٹی دے دی کہ تمہارا جان تمہارا مال میرا، جنت تمہاری، تو اب بندے کو پتا ہے کہ جنت ملے گی تو تب. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا اب جنت میری ہے، اب اس کے لیے کسی شک شبے کی ضرورت نہیں، گنجائش نہیں. وہ اس لیے کہ ایک کاغذ کی پرچی کو تو تم 1000 روپے سمجھ لیتے ہو، پھر قرآن کی آیت موجود ہے اس کی بنیاد پر تم جنت کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر جنت کو اپنا سمجھتے ہو تو پھر تمہارا حق تمہارے مال اور جان پر نہیں ہے، پھر جس سے تمہارا سودا ہوا ہے پھر اسی کا حق ہے، پھر اسی کی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو. تو اس لیے اگر آپ نے جامعہ انوارالعلوم کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ، اگر دیگر اداروں کے ساتھ اگر تعاون کیا ہے تو یہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ اللہ سے سودا تو آپ کا پہلے ہو چکا ہے، یہ اللہ کے کام میں آپ نے حصہ ملایا ہے. اور یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں بات کر کے اور بات ختم کر رہا ہوں. وہ بہت گھریلو بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات ہے. ایسا ہوا کہ جب میں نے الیکشن لڑا، بات کر رہا ہوں 93 کی، تو الیکشن کے بعد میں مقروض ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ میں کوئی الیکشن کے پیسے انویسٹ تو کرتا نہیں، وہ تو میری جیب سے ہی جاتے ہیں.
تو وہ میں مقروض ہو گیا، تو تھوڑا سا پریشان تھا. تو ایک دن ہمارے مفتی صاحب، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کوئی غلط مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے ایک ہیلا ہی بتایا تھا مجھے. ان کے سامنے ذکر ہوا کہ جی وہ آج کل ہاتھ تنگ ہے اور ابھی زکوٰۃ بھی دینی ہے میں نے، تو وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اتنے پریشان ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اگر ابھی پورا سال نہیں گزرا تو وہ زیور جو ہے وہ آپ کی بیگم کی ملکیت ہے. میں نے کہا ان کی ملکیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنی بیگم سے کہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے وہ اسے آپ کی ملکیت میں دے دیں کہ بھئی یہ میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں. تو زکوٰۃ تو فرض اس وقت ہوگی جب سال گزرے گا. تو سال گزرنے سے پہلے اگر وہ اس ملکیت کی نفی کر دیں اور آپ کی ملکیت میں دے دیں تو ان پر ابھی فرض ہوا نہیں، اور ابھی آپ کو ملے ہیں، ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. تو اسی طرح آپ سال گزرنے سے پہلے واپس اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دیں تو پھر اس طرح آپ کی یہ کم از کم زکوٰۃ کے نادہندہ قرار نہیں پائیں گے. اچھا، میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تو میرے دل میں تھا. میں نے سوچا کہ چلا ذرا گھر میں بھی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا رسپانس ملتا ہے. میں گھر آیا تو بات ہوئی بیگم سے کہ بھئی آپ کا زیور ہے تو اگر آپ وہ میری ملکیت میں دے دیں تو وہ زکوٰۃ دینے سے پھر ہم بچ جائیں گے. تو انہوں نے جو جواب دیا، میں خدا کو شاہد کر کے کہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کم مواقع پر اتنی خوشی ہوئی ہوگی جو وہ جواب سن کے ملی. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، ضرورت مند لوگ روز آپ کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور مجبوراً جیسے تیسے آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 500، جو بھی استطاعت ہوتی ہے اس وقت آپ کرتے ہیں. ابھی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ جو دیتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ بھی میرا پیسہ جا رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کا پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے. لیکن اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی تو پھر لوگ تو پھر بھی آئیں گے، سوال تو پھر بھی کریں گے، دینا تو آپ کو پھر بھی پڑے گا، لیکن پھر اپنے مال میں سے دینا پڑے گا. جب اپنے مال سے دینا پڑے گا پھر بڑی تکلیف ہوگی. تو وہ تکلیف آپ کیوں مول لیتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ جب ہمارے اوپر ہے اور ہمیں دینی ہے تو وہ دیں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے آپ یہ ہیلا نہ کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ تمام ہیلے بہانے علماء جانتے ہیں کہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں ایسے ہیلے بہانے کبھی نہیں ہوتے. وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، اگر ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے اگر ان کی امانتوں کی صحیح حفاظت نہ کی ہوتی تو یہ جمع غفیر آج ہم لوگوں کو منتیں کر رہے ہوتے. اور میں یہ بات اتفاق سے نکل آئی، وہ کہتا چلوں کہ میں لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے ہاتھ نہ چوما کرو. اچھا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم سے زور لگا کے جھگڑا کر کے ہاتھ چوم لینا شاید ان کے لیے کوئی فخر کی بات ہوگی. نہیں بھائی، جب آپ کو منع کیا ہے تو اگر آپ واقعی عقیدت محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارا کہنا مانیں گے نا. تو ہم جو منع کر رہے ہیں آپ کو ہاتھ چومنے سے، تو اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو وجہ سے کیا غرض ہے؟ آپ کو تو ہمارے حکم کو دیکھنا ہے نا. تو بھائیان قبلہ بہت شدت سے فرماتے ہیں. اب یہاں پہ جو لوگ مل رہے ہیں وہ بھی سن تو رہے ہوں گے کہ میں منع کر رہا ہوں کہ ہاتھ نہ چومیں، لیکن وہ ماشاءاللہ پھر بھی لگے ہوئے اسی طرح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بے شمار لوگ اگر اس طرح عقیدت محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم نے الحمدللہ کم از کم اس کی حفاظت کی ہے، ان امانتوں کی، اور اس سلسلے کو کچھ تھوڑا بہت آگے بڑھایا ہے. جامعہ انوار نور جب ابا جی قبلہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو غالباً کوئی 350-400 کے قریب طلبہ ہوتے تھے، اور آج عالم یہ ہے کہ صرف دورہ حدیث کی کلاس کے اندر 170 بچے ہیں، اور وہ بھی کم ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ان کو بٹھانے کے لیے. اگر جامعہ انوار نور اس انداز سے جس طرح یونیورسٹی بن رہی ہے، اگر اس طرح اس کی عمارت ہوتی تو ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہزاروں بچے ہوتے. تو اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے والد کی یہ وراثت کو سمیٹ کر چلنے کی، اس کی حفاظت کی توفیق بخشی ہے. اور اللہ کرے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے.
اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سارا کام ہوتا ہے ٹیم ورک سے. یہ تو حضور غزالی زماں کی ذات تھی کہ وہ اکیلے تنہا آئے اور دیکھتے دیکھتے ماحول بدل دیا. ہم تو ان کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے لیے ماحول بنا ہوا نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ہمیں تو بنا ہوا سٹیج ملا, ہمیں بنا ہوا ماحول ملا, تو تبھی ہم نے یہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور اللہ کے کرم سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.